بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہنگری کے ایک سابق سفیر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں روس اور نیٹو فورس مل کر شام پر بمباری کر رہی تھی اور شام کے لوگ ادھر ادھر پناہ لینے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، ان دنوں شام کا ایک بزنس مین میرے پاس آیا جو کہ تھوڑا بہت میرا دوست بھی تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے مختلف معاہدوں کے موقع پر میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے ہنگری بھیجنے کا کہا تو میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو ایمبیسی سے متصل رہائش میں رکھا اور اس کے کاغذات تیار کروانے لگا۔ وہ شخص مذہبی پرہیزگار اور نمازی تھا۔ اس کی عبادت گزاری کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، مگر میں چاہ کر بھی اس سے وہ سوال نہ کر سکا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میرے الفاظ سے اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، مگر سوال کیے بنا مجھ سے رہا بھی نہ جا رہا تھا۔ مجبور ہو کر ایک رات کھانا کھانے کے بعد میں اسے ساتھ لے کر واک کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کم سے کم اپنا کاروبار تو سمیٹ لو۔ میرا جواب سن کر وہ شخص رو دیا اور بولا کہ میرا سب کچھ سمٹ چکا ہے۔ میں فوج کے لیے سپلائر کا کام کرتا تھا اور پہلے حملے میں ہی سب سے پہلے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں نے بینک سے رقم نکلوا کر بیرون ملک منتقل ہونے کی کوشش کی، مگر بینک نے میری رقم دینے سے انکار کر دیا اور خود کو کنگال ظاہر کر دیا۔ ایک فضائی حملے میں میرے بیوی بچے سب مارے گئے اور میں اپنی دنیا لٹا کر یہاں پناہ گزین ہو گیا۔ سچ پوچھو تو اس بزنس مین کی رواداد سن کر میں بھی رو پڑا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور پھر اپنے دل میں اٹھنے والے سوالات ہمت کر کے اس سے پوچھ لیے۔ میں نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ تم اتنے نمازی پرہیزگار اور متقی انسان ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا سب کچھ چھن گیا، تباہ و برباد ہو گیا اور تم کو یہ ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، جب بہت سارے لوگ جو بظاہر تم سے کمزور تھے وہ آج بھی اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ میری بات سن کر وہ شخص پھر رونے لگا اور روتے ہوئے کہا، میں متقی اور پرہیزگار ہوں، یقیناً میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، لیکن میں رحم دل نہیں ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں پہلی بار زوال پذیر ہو گیا۔ اور شام کے ایک بزنس مین کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا اور اس سے جواب کی وضاحت مانگی تو اس نے بات کو ٹالنا چاہا، مگر میرے ضد کرنے پر اس نے بتایا کہ میں مجید الہادی اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ میرا کام فوج کو مال سپلائی کرنا تھا، جس میں کھانے پینے کے علاوہ ان کے ہتھیار اور یونیفارم بھی شامل تھے، جس سے میں کروڑوں اربوں ڈالر کماتا تھا، مگر میں نے کبھی ایک پائی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور عوام کی فلاح کے لیے خرچ نہیں کی۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے شہر میں لوگوں کو بلدیہ میں ضائع شدہ گلے سڑے رئیس زادوں کی بچا کر پھینکی گئی سڑک کنارے پڑے کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر صاف کر کے کھاتے دیکھا۔ میں نے بھوک و افلاس سے تنگ ماؤں کو اپنے بچوں کو مردار اور مٹی کھلاتے دیکھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی میرے دل میں کبھی ترس نہیں آیا اور میں اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھا رہا، اور آج وہ دولت، وہ ڈالر اور کاروبار محض ردی کا ٹکڑا بن کے رہ گئے ہیں۔ بینک بند ہو چکے ہیں اور میں لاچار ہو کر پناہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس میرے محلے کی ایک عورت کچھ رقم ادھار مانگنے آئی تھی۔ اس کی بیٹی امید سے تھی اور اس کو اپنی بیٹی کا آپریشن کروانا تھا۔ عورت نے بڑی آس سے دل لگا کر مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے دے کے رقم طلب کی، مگر میں نے اس عورت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ عورت روتی دھوتی مجھے دعائیں دیتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ میں نے اسے روک کر اس دعاؤں کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کب جوش میں ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زبان سے نکلے ایسے الفاظ قبول ہو جائیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تکلیف کا باعث بنے، کیونکہ وہ عظیم ہستی اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کی بات سن کر بھی میرے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ وہ اپنے رستے پر چل دی اور میں اپنے کام سے نکل گیا۔ اسی دن جب رات کو میں گھر واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس عورت کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، اور اس عورت کی بیٹی نے جس بچی کو جنم دیا، چند سانسیں لینے کے بعد وہ بچی بھی فوت ہو گئی۔ سارے علاقے کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مگر میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں نے اس عورت کی بیٹی کے مر جانے پر افسوس کا اظہار بھی نہ کیا اور نہ ہی اس کے جنازے میں شامل ہوا، گو کہ اس عورت کی بیٹی کے جنازے میں شامل ہونا میرا فرض تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مگر میں ان سب باتوں سے غافل رہا اور اپنے صبح کا پروگرام سیٹ کر کے سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو خبر ملی کہ بیٹی کی موت کے صدمے کی وجہ سے وہ عورت خود بھی چل بسی۔ میرے دل میں پھر بھی کوئی رحم نہ آیا اور میں اپنے کاروباری امور سر انجام دینے نکل گیا۔
اس واقعے کے ابھی 3-4 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ شام پر بیرونی قوتیں حملہ ور ہو گئیں اور میرا سارا کاروبار پہلے جھٹکے میں بند ہو گیا۔ میرا نقصان صرف کاروبار کا نہیں ہوا بلکہ ایک فضائی حملے میں میرا سارا خاندان مارا گیا۔ عورت خوش قسمت تھی جو اپنی بیٹی کے ساتھ مر گئی، میں تو اپنی فیملی کے ساتھ مر بھی نہیں سکا اور ایک ایک سانس کی بھیک مانگتے ہوئے موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہوں۔ آج اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد میں اس نظریے پر پہنچ گیا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمزور ہونے کی وجہ صرف اور صرف ان کے دلوں سے خوف خدا اور رحم دلی کا اٹھ جانا ہے۔ آج اہل عرب کے باشندے بیلی ڈانس دیکھنے، اونچی بلڈنگ بنانے اور نائٹ کلب میں جا کر عیاشی پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس برما، کشمیر، افغانستان اور عراق جیسے ممالک میں اغیار کے ہاتھوں لٹتی عزتیں اور بھوک کے ہاتھوں خودکشی کرتے ہوئے لوگ ان کو نظر نہیں آ رہے۔ در حقیقت یہ لوگ دور عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی دولت کو اپنی عیاشیوں پر ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرا صاحب حیثیت ہوتے ہوئے فقط اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے لاکھوں لوگوں کی جان بچا سکنے کے باوجود اپنے دنیاوی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے امت محمدی کے اپنے مسلمان بھائیوں سے نظریں چرائے ہوئے ہیں۔ بس سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان خوف خدا سے ڈر کر متحد ہو جائیں تو ساری دنیا پر فتح پا سکتے ہیں۔ ہنگری کی سفیر بتاتے ہیں کہ شام کے بزنس مین کی گفتگو ختم ہوئی، ساتھ ہی ہماری واک بھی ختم ہو گئی اور ہم لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو مجھے میرے دوست کی موت کی خبر ملی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے نکلا، مگر رستے میں ہی قابض فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کی موت کا مجھے دکھ ہوا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنی کامیابی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ اعمال جو مسلمان چھوڑ چکے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا عمل ایمانداری اور رحم دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، وہ اعمال ہم لوگوں نے اپنا لیے ہیں۔ اس وجہ سے آج دنیا پر ہم لوگ راج کر رہے ہیں۔ اپنے اس دوست کی موت کے بعد میں باقاعدگی سے فلاحی اداروں کو چندہ دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں اپنی حقیقت کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔